وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ القلم سورت نمبر 68 آیت نمبر 4 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اچھے اخلاق کے، حسن اخلاق کے، بہترین اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہیں آپ۔ اچھا اخلاق یہ اعلیٰ نفسیات کا مالک ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق والا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، جس میں اچھی عادتیں ہیں، بااخلاق ہے، باکردار ہے، یہ اعلیٰ نفسیات کا مالک انسان ہے اور فکر و عقل میں اعلیٰ توازن رکھنے والا انسان ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، آج اخلاق کی اہمیت کے بارے میں کہ اچھے اخلاق کی، اچھی عادتوں کی ہمارے دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، اس حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے، مختصر بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازے۔ خلق عظیم، اس کا مالک ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ذات عقل عظیم کی مالک ہے۔ خلق عظیم، جیسے کہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خلق عظیم سے مراد دین ہے، قرآن مجید پر کما حق عمل کرنا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، جن کاموں کا، جن باتوں کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے، یا جن کاموں، جن باتوں کے متعلق پورے دین اسلام میں احکامات ہیں، حکم ہے، یعنی قرآن و حدیث میں، تو وہ سارے کام، جس کام کا بھی حکم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جس بات پر عمل کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں ہے، تو وہ سارے اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اسی طرح اس سے مراد تہذیب و شائستگی، نرمی اور شفقت، نرمی اور شفقت، امانت و صداقت۔ جس شخص میں نرمی ہے وہ بااخلاق ہے، جس شخص میں شفقت ہے چھوٹوں پر وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، جو شخص امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ شخص اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ آپ نے اس کے پاس امانت رکھی، کسی کام سے آپ جا رہے ہیں، آپ کے جیب میں بھائی 1,00,000 روپیہ ہے، 2 ہے، جتنے بھی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے جیب سے کہیں گر جائے، یا جیب کتروں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، اس بندے کے پاس یہ امانت رکھتا ہوں، اگلے دن اس سے لے لوں گا۔ وہ شخص آپ کو یقین ہے کہ آپ کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، مطلب یہ کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اور جو شخص سچ بولتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ حلم و کرم اور دیگر تمام اخلاقی خوبیاں ہیں۔ تو ان سب کے حوالے سے ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت ملنے سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد بھی، اور نبوت کے بعد تو ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اسی لیے جب ہماری ماں، ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کائنات سے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت سوال کیا گیا تو ہماری ماں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کا خلق، آپ کے اخلاق قرآن کریم تھا۔ سارا قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید میں جن باتوں، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، ان سب باتوں پر، ان سب کاموں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، اور جن کاموں سے منع ہے، جن باتوں سے منع ہے، ان کے قریب بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے اگر سیکھنا ہے تو قرآن مجید پڑھیے، کان خلقہ القرآن۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 746 ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب خلق عظیم کے مذکورہ دونوں مفہوموں پر حاوی ہے۔ اور صحیح بخاری میں کتاب الادب میں حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے، نرمی سے، محبت سے پیش آنے والے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کتاب المناقب میں حدیث ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بازاری گفتگو نہیں کیا کرتے تھے اور نہ اسے پسند کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں، سب سے بہتر وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص ہجوم میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے مخاطب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال کون سے ہیں، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق۔ تو شاید وہ نہ سمجھے تو پھر وہ لوگوں کے پیچھے جا کے پھر دائیں طرف سے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا عمل، افضل عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ پھر وہ اس طرح گھومے، بائیں طرف سے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اخلاق، اچھے اخلاق۔ پھر اس نے پیچھے سے جا کے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھائیے کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق، بہترین اخلاق۔ اور اللہ کے بندے کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں؟ اگر آپ اچھے اخلاق کو نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے آسان سی بات ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، اور جس سے بھی بات کرے، گفتگو کرے، نرمی سے، شائستگی سے، تعظیم سے۔ دی وقار سامعین کرام، اچھے اخلاق کا، بہترین اخلاق کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں اچھے اخلاق کا فائدہ اچھے اخلاق والے سے، محبت سے پیش آنے والے سے، نرمی سے پیش آنے والے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اس کی قدر و عزت کرتا ہے۔ جو بندہ، جو انسان با اخلاق ہو، با کردار ہو، خوش گفتار ہو تو آدمی کہتا ہے یہ بندہ
بات کرتا جائے اور ہم سنتے جائیں، جیسا کہ شاعر کہتا ہے سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ دی وقار سامعین اکرام، ایسے عظیم شخص کی باتیں، گفتگو، نصیحت انسانوں پر اثر کرتی ہے، لوگ فوراً سے بھی پہلے اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہوا اچھے اخلاق کا فائدہ۔ اچھے اخلاق والا بندہ مخلص ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا بندہ خیر خواہ ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا بندہ دل سے پورے خلوص کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جی ہاں سامعین محترم، اچھے اخلاق کے بڑے فوائد ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اس کی قسمت الحمدللہ اچھی ہوتی ہے، اور جو بد اخلاق ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے، جو بدتمیز ہوتا ہے، تو اس کی قسمت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اخلاق سے، اچھی گفتگو سے، اخلاق سے پیش آنے سے، اچھی گفتگو سے انسان کو بڑی خیر ملتی ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ انسان کے تمام خوبیوں کا مرکز اس کی زبان ہے، اس کی زبان میں مٹاس ہے، اس کی زبان میں تاثیر ہے، اس کے الفاظ درست ہیں، تو بعض دفعہ پھر اس کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کے اعمال بھی ٹھیک۔ جو با ادب ہوتا ہے وہ اکثر با کردار بھی ہوتا ہے۔ اور فارسی شاعر کہتا ہے زبان شیریں تو ملک گیری، یعنی آپ کی زبان میں مٹاس ہے تو آپ صرف زبان کی گفتار سے ملک فتح کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند فوائد ہوئے اچھے اخلاق، بہترین اخلاق، نرمی سے پیش آنے کے فوائد دنیا کے لحاظ سے، اور آخرت میں اس کے فوائد تو بہت ہی زیادہ ہے۔ وقار سامعین اکرام، آخرت میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ آخرت میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے اعمال وزنی ہو جائے، ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں پر، ہماری غلطیوں پر، ہماری غفلتوں پر باری پڑ جائے۔ تو سنیے، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں یہ عمل تو لا جائے، اس کا فائدہ تجھے ملے، تو اس میں سے سب سے افضل اور سب سے وزنی جو عمل ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ با اخلاق انسان کے اعمال سب سے وزنی ہوں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے تمہیں نہیں کہہ رہا بلکہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ کوئی بھی چیز زیادہ وزنی مومن کے ترازو میں قیامت والے دن اچھے اخلاق سے نہیں ہو سکتی، کہ کوئی بھی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہے۔ اچھے اخلاق والے بندے سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، بھائی اس کے اخلاق اچھے ہیں، یہ سلام کرتا ہے نرمی سے، محبت سے بات کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے، اور یہ اچھے اخلاق والا انسان، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں برے اخلاق والے، بدتمیز لوگ، گالیاں دینے والے، یہ نہ لوگوں کے محبوب ہوتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو بد اخلاق بن جائے، جو بدتمیز بن جائے، جو گالیاں دینے والا بن جائے۔ میرے بھائیو عزیز سامعین اکرام، الحمدللہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم۔ اب اگر ہم صرف
زیادہ نہیں 2 کاموں پر توجہ رکھے اور 2 کاموں میں ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، ایک شخص نے 4 بار پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق ہے، اور آخری بار ان سے یہ فرمایا کہ اللہ کے بندے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، تو یہ بھی اچھے اخلاق ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اب اگر ہم صرف 2 باتوں کو اپنائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ 2 باتیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی، اور جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ ترمذی، زیادہ تر کس چیز کے ذریعے سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ زیادہ تر کس چیز کے ذریعے سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ یہ سوال ہوا ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، وہ چیز جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں جانے کی باعث بنے گی وہ کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے۔ فقال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ، نمبر 2 وحسن الخلق، نمبر 1 ہے اللہ کا ڈر، تقوی اللہ، یعنی جس بندے میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ جس بندے میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور اسی طرح کفر، شرک اور ہر قسم کے لغویات سے اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ اس میں اللہ کا ڈر ہے۔ جس میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو اللہ کا ڈر تمام خوبیوں کا مرکز ہے۔ اور فرمایا وحسن الخلق، اور نمبر 2 ہے اچھے اخلاق، یعنی اللہ سے ڈرنے والے جنت میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو اچھے اخلاق والے۔ جی وقار سامعین اکرام، اب آتے ہیں اخلاق کے لغوی معنی و مفہوم کی طرف۔ یہ لفظ اخلاق ہے، یعنی لفظاً جو یہ لفظ ہے یہ ہے اخلاق۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس لفظ کو کس طرح بولتے ہیں؟ اخلاق بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اخلاق، جبکہ اخلاق کا معنی ہوتا ہے کس چیز کو پڑھنا۔ تو اخلاق یہ نہیں، یہ ہے اخلاق، اور اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی ہیں عادات، اور حسن اخلاق سے مراد وہ عادات ہیں، وہ عادتیں ہیں جن کا اعتبار شریعت اسلامیہ نے کیا ہے اور عرب میں جن کو عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے سب سے زیادہ محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی یہ سوچتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب ہوں، جیسا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ عرب کے ذہین ترین لوگوں میں شامل تھے، ان کا واقعہ ہے صحیح حدیث میں کہ انہوں نے سمجھا کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن آ کر پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، میں مخلوقات میں سے پوچھ رہا ہوں۔ کہا عائشہ سے، میری بیوی عائشہ سے سب سے زیادہ محبت۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، آپ کے صحابہ کے بارے میں۔ فرمایا ابو بکر سے۔ کہا پھر؟ کہا عمر سے۔ کہا پھر؟ کہا عثمان سے، پھر علی سے، پھر اس طرح 10 نام گنے۔ تو عمر بن عاص جو ذہین ترین تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اکتفا کر لیا، ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے آخر میں آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اتنی زیادہ محبت سے پیش آیا کرتے تھے کہ ہر ایک کو یہ گمان ہوتا تھا، یہ وہم ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول مجھ سے کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ بڑے واقعات موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔
لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق اچھے بنائے، ہمیں برے اخلاق سے، بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو بچائے۔ آمین۔